سپردن بسرش رسیدہ بائی، تیرا وہ دیوانہ کتنے پیار سے دنیا سے گیا ہوگا جس کے سرانے موت کے وقت تو پہنچ گیا، اللہ کا حبیب کھڑا تھا چہرے کی طرف دیکھا جان دے۔ تو یہ مانا تھا نا رسول، اس لیے یہ ساری چیزیں ان کے لیے آسان شاید کے گھونٹوں کی طرح پی گئے، ورنہ یہ مرحلے کوئی آسان نہیں ہے کہ اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ دینا، برادری چھوڑ دینی، پردیس جانا، خدا جانے حالات کا، اور حالات بھی آپ کے سامنے کہ وہاں لوگوں کو اتنا بھی میسر نہیں تھا کہ اچھا لباس ہی ہو۔ جب اصحاب صفہ کا پڑھتے ہیں رسول کریم علیہ السلام آتے تو اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں سلام کی، آپ نے دیکھ لیا کہ صرف ایک تو ان کے پاس تھوڑا سا نا کپڑا جس سے انہوں نے اپنا ڈھانکا، نہ گلے میں کرتا، نہ کوئی لمبی تہبند، چھوٹا سا، تو چھوٹا اتنا کہ وہ اٹھتے تو ننگے ہو جاتے۔ آپ نے پھر منع کر دیا کہ میرے آنے پر اٹھانا کا، مگر یہ سب کچھ انہوں نے خوشی سے قبول کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ چند دن کی بات ہے، زندگی ختم ہوتے ہی ہمارے لیے خوشحالی اور جو ہے خوش نصیبی وہ منتظر، جنت کے دروازے کھلے، فرشتے کھڑے ہیں۔ اب یہ یقین ناپید ہو گیا، ہماری ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے، اس کی طرف یہ دینی لوگ نہیں آتے، جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں۔ بھائی روگ تو یہ ہے کہ امت کے اندر وہ یقین نہیں رہا جس کی وجہ سے وہ مانے کہ کوئی اللہ ہے، قیامت ہے، زبان سے انکار نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہے، مگر وہ جیسے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسالہ لکھا ردۃ علی ابی بکر اللہ، کہ امت مرتد ہو چکی ہے مگر اب اس میں کوئی ابو بکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ ارتداد جو ہوتا نا، لوگ گرجے میں چلے جاتے تھے، مندروں میں جا کر نام بدل، وہ اتنا خطرناک نہیں تھا۔ اب جو ذہنی ارتداد ہے کہ 999 بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ دماغ میں سے یہ بات نکال چکے ہیں کہ کوئی اللہ ہے۔ بڑے بڑے پروفیسر اور جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہیں وہ لیکچر دیتے، کوئی نہیں بیٹا یہ کوئی خدا نہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی، ہاں ڈیری ہو چکے، نام بھی نہیں بدلتے، دوسری قوموں میں نہیں شامل ہوتے، گھن کی طرح ہے ہمارے اندر، کھا گئے ساری امت۔ تو اس کا علاج کرنا چاہیے، کوئی ایسا زوردار لٹریچر، کوئی ایسے واعظ، کوئی ایسے نیک لوگ اٹھیں جو بالکل دل ہلا کر رکھنے کے لوگوں اللہ کی طرف لوٹو۔ اس کی بجائے یہ ہنگامی چیزیں جو ٹھیک ہے، یہ کاریں بیکاراں جو ہے دیر سے ہو رہا، لوگوں کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، پیسے ہو رہے ہیں ضائع، نتیجہ کچھ نہیں نکلا ہے، بلکہ اپنے لوگ بھی جو سست ہوتے جاتے ہیں، ارکان تک کی حالتیں بدلتی جاتی ہیں۔ تو کیوں لوگ پیچھے کی طرف نہیں پلٹتے کہ یقین پیدا کرنے کے لیے جو قرآن و سنت میں سرمایہ ہے اس کو پیش کریں، دنیا کی سب زبانوں میں بہترین انداز میں اس کو اس طرح پیش کریں کہ انسان سارے جو ہیں ان کے دلوں میں یہ بیٹھ جائے بات کہ واقعی ایک ہمارا خالق ہے، پھر اس کے سامنے جانا ہے، اس نے رسول ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ بنیادیں مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، ساری کوششیں بیکار جائیں گی۔ تو اللہ نے جو بات بتائی میرے آپ سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ وقت تیزی سے گزر رہا، کئی طرح کے نوٹس آپ کے سامنے جاری ہوتے ہیں، کسی کو مریض بنا کر دکھاتا ہوں، کسی کو بوڑھا بنا دیتا ہوں، کسی کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، اس لیے اپنی جو فرصت عمل ہے اس کو برباد نہ کرو، جتنی تھوڑی سی مہلت ہے کر لو، اب گنگا بہہ رہی ہاتھ دھو لو، بعد میں پچھتانا ہی ہے کہ ہمیں دوبارہ پھر نہیں بھیجا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب آپ کے سامنے محترم حکیم صاحب درس حدیث دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وتلک اضعف الایمان۔ رواہ مسلم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو حضرت ابو سعید خدری حضور کے صحابی ہیں، وہ یہ کہہ کر ہمارے بیان کرتے ہیں کہ سمعت میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور اس کو روایت کیا ہے صحیح مسلم میں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے جو شخص دیکھے منکر، وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک منکر ہے، برائی ہے، اس کو طاقت سے اس کو روکے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو بدل دے، اس کی جگہ نیکی کو لے آئے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے، تو پھر یہ ہے کہ کم از کم اپنی زبان سے اس کو روکے، جو یہ زبان تو اس کے قبضے میں، یہ تو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ہو یا اس کے اندر اتنا ضعف ہو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے زبان سے بھی یہ کام نہ کر سکے برائی سے روکنے والا، تو پھر وہ اس کو اپنے دل میں برا قلبی، تو اپنے دل میں تو وہ اس کو برا سمجھے، اور اس کام کرنے والے کو جو ہے اس کی برائی کا خیال کرے کہ اس نے کام ٹھیک نہیں کیا۔ فرمایا اور یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون، کہ کوئی امت پہلے ایسی نہیں ہوئی ہے کہ جس نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ مخلص جو ہیں جانثار نہ ان کو دیے ہوں۔ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور ایسے اصحاب نبی کو دیے جو کہ ان کی سنت کی پیروی کرتے تھے اور ان کے احکام کو مانتے تھے اور ان کی تعمیل کرتے تھے۔ فرمایا ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، پھر ان کے بعد ایسے ان کے جانشین آئے جو کہ جو بات کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں اس پر وہ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کرتے ہیں جن کا ان کے حکم نہیں دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا کہ جو پیچھے بعد میں آئیں انبیاء کے، اور پھر وہ جو ہے آپ کے احکام کی تعمیل نہ کریں اور بس زبانی باتیں بنائیں، یا وہ ایسے کام کریں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے، تو پھر جو ان کو طاقت سے روکے وہ بھی مومن ہے، جو ان کو زبان سے روکے وہ بھی مومن ہے، اور جو اپنے دل سے ان کی اس کام کو اور اس حرکت کو برا سمجھے وہ بھی مومن ہے، جیسے کہ اوپر کی حدیث میں تو گزرا ہے نا اضعف الایمان۔ پھر فرمایا اس کے بعد اس حدیث پر یہ مزید ہے کہ اس کے بعد جو ہے پھر تو ایک رائی برابر بھی اس کے شخص کے اندر ایمان نہیں ہوتا جو کہ اس کو اپنے دل سے بھی برا نہ سمجھے۔ اب آپ یہ غور فرمائیے کہ پچھلی جو دوسری حدیث تھی اس میں نہی کا لفظ آیا، اس میں جاہدہ، ان کے خلاف جہاد کرے، ان کو روکنے کے لیے اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ سرگرمی کرے۔ یہ ہے اس کا مطلب، یہ ہے کہ مسلسل یہ روکنے کا کام جو ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ روک کے رہ گئے، بلکہ یہ ہے کہ یہ جد و جہد کرے، اور یہ جد و جہد جو ہے کئی سطح پہ ہو سکتی ہے، بعض معاملات میں انفرادی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً یہ اجتماعی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں ان کو اگر اللہ تعالیٰ حکومت دے دے تو پھر ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو روکے برائی سے اور نیکی کا حکم دے۔ اسی لیے مولانا اصلاحی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے وَلْتَکُن مِنکُم کی تفسیر میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت چاہیے اسلام کی، کیونکہ حکومت ہی امر دے سکتی ہے اور حکومت ہی روک سکتی ہے۔ کوئی دوسرا آدمی کس طرح سے کسی کو حکم دے کہ اس سے اپنا منوا سکتا ہے؟ یہ تو صرف حکومت ہی ہے جو کچھ یہ کر سکتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جو آدمی اپنے دل سے بھی برا نہ سمجھے
اس کو تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک رائی کا بھی برابر بھی ایمان نہیں ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ گرد و پیش میں دیکھیں کہ کس قدر بے حیائی عام ہے۔ اب گھروں میں یہ چیز داخل ہو گئی ہے، انٹرنیٹ ہے، اور پھر ننگے ناچ تھیٹروں پہ ہو رہے ہیں، لائیو ڈراموں پہ ہو رہے ہیں، اور آپ کے ٹی وی پتہ نہیں کتنی قسم کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، جن پہ کوئی سفور بے حیائی کی کوئی کمی نہیں کی جاتی، فحاشی کو پھیلانے کے لیے کوئی کمی نہیں جاتی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ حکم تو یہ ہے کہ عورت کے بارے میں، اس کے سطر کے بارے میں قرآن مجید میں اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان میں بھی مردوں کے بارے میں اتنی سطر کے چھپانے کی جو ہے اتنا حکم نہیں ہے جتنا کہ عورتوں کے بارے میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، دو الفاظ آئے ہیں، لیکن عورتوں کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے چلیں، کس طرح سے کریں، اور پاؤں بھی اس طرح سے نہ اٹھائیں نہ ماریں تاکہ ان کی جو زینت ہے، اندر کی جو لباس یا زیورات پہنے ہوئے وہ ظاہر ہوں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، ولا یبدین من زینتہن۔ اور پھر یہاں تک یہ ہے کہ وہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں، اور جن کے سامنے نہیں آ سکتی ان میں کون ہیں؟ ان میں وہ غیر مسلم عورتیں بھی ہیں، من نسائہن، یعنی نسائہن کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عورتیں ان کے سامنے وہ آ سکتی ہیں، غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی۔ ایک عصر حاضر کے عرب عالم ہیں، وہ اس نقطے پہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے یہ نقطہ جو لکھا ہے یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے، کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم عورتیں ان کے سامنے بھی اس مسلمان عورت کو زینت کے ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ حیا کی وہ ایمان ہے جس کی وجہ سے ایسی عورت کے اندر جو گود کے اندر جو بچہ ہوگا اس پہ آپ دیکھیں کہ اس کا اثر اور ہوگا، اس کا کریکٹر اور ہوگا، اس کی سیرت اور ہوگی۔ اور جو ایک بے حیا عورت کی اس کے ہوگا جو کسی شرم کی، کسی حدود کی، کسی حیا کی پرواہ نہیں کرے گی، اس کے خاندان میں اور اس کے بچوں میں جو چیز آئے گی وہ آپ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے یہ تو جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے ہمیں کو، لیکن جو جن کے پاس اقتدار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے خلاف ہے۔ اگر کوئی لڑکی یا لڑکیاں جو ہیں وہ نکر پہنے ہوئے میراتھن ریس میں شامل ہو گئی ہیں تو جس کو یہ اچھی نہیں لگتی وہ آنکھیں بند کر لیں۔ یعنی آپ دیکھیے کیا، یعنی وہ تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی دل سے برا نہ سمجھے تو اس کے اندر وہ تو رہتی ایمان نہیں، یہاں دل سے برا سمجھنے والی بات نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ الٹا اس کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھتا ہے وہ جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لے، وہ دیکھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی گلی میں کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو اٹھائیں نہیں، بند کر لیں آنکھیں۔ کوئی برائی آپ کے سامنے ہو رہی ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی برا کام جو بھی سر راہ کر رہا ہے آپ کے علم میں ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ اسے روکیں نہیں، اور اس کو جو ہے بجائے روکنے کے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ہمیں آج وہ سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ایمان کی رتی کسی کے دل میں ہے اس کو بھی وہ کھرچ کے باہر نکال دے، اور یہ ہے کہ آنکھیں اپنی بند کر لو، اس کو روکو نہیں۔ اب جب یہاں پہنچتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی مولانا نے بھی اس میں بہت ارشاد واضح فرمایا کہ پھر وہ کیا بات باقی کیا رہ گئی؟ جب دل کے اندر بھی برائی سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ہم نہ سمجھیں، اور اس کا جو ہے یہ معمولی سا کام جو ہے یہ بھی نہ کر سکیں، اور یہ حکم دیں کہ وہ جو ہیں جس کو وہ چیز بری لگے وہ بند کر لیں، تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ اب یہ دیکھیے نا کہ اب ننگے پھرنا جرم ہے، تو اب یہ اصول ٹھہر گیا ہے کہ جو ننگا پھرا ہے اس کو اچھا نہ لگے وہ آنکھیں بند کر لے۔ یہ بات بنی نا آگے، اندازہ لگائی کہ یہ کتنی اس میں معقولیت کتنی ہے۔ یہ تو ایک عام انسان جو ہے وہ بھی اس کو تذلیل سمجھتا ہے انسانیت کے، کوئی آدمی اس طرح سے کرے۔ اب وہ آپ یہ دیکھیے کہ یورپ کے اندر ننگے کلب ہیں ان کے یہاں، لیکن وہ سڑکوں میں نہیں پھرتے، وہ بازاروں میں نہیں پھرتے، ان کی اپنی ہوتی ہیں، جہاں وہ جاتے ہیں ان کے کلب کہیں جمع ہوتے ہیں اکٹھے، وہ یہ نہیں کرتے جو کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ اب ترقی پسندی کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے ملائیں جو اللہ اور رسول کے باغی ہیں، جن کے لیے انسان کی کوئی قدر نہیں ہے،
وہاں ترقی پسندی کی مناظر تو وہ تو یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ ان میں ایک مرد اور عورت اگر بغیر نکاح کے رہتے ہیں تو قانون جو ہے اب ان کو اجازت دیتا ہے. اگر کوئی وہاں آرامی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس لیے حکومتوں نے جو ہے وہ پروشیہ مقرر کرتی ہے، حکومت جو ہے وہ ان کو پالتی ہے. اگر کوئی سر راہ کوئی ایسا حرکت کر رہا ہے جو کہ مناسب تہذیب کے خلاف نہیں ہے، کنارہ بوس کر رہا ہے، تو وہاں دیکھنے والا جو ہے اس کو برا سمجھتے ہیں، وہ کرنے والا جو ہے اس کو برا نہیں سمجھتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم جنسیت جو ہے یہ کئی ملکوں میں اس کو قانون جو ہے تحفظ مل گیا ہے اور یہ جائز سمجھا گیا ہے. اور پادری جو ہیں وہ نکاح پڑھا رہے ہیں مرد کا مرد سے. تو یہ ہمارے لیے طلاق کی پسندی کا نمونہ جو ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ روشن خیالی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ہمارے اوپر یہ ساری مصیبتیں جو آ رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس بغاوت کی سزا ہے جو ہم اللہ رسول کے خلاف کر رہے ہیں. ہم ان کو مان کر یہ بغاوت کر رہے ہیں. وہ جو نہیں مانتے وہ جو کچھ بھی کریں وہ تو مانتے ہی نہیں، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے اور اس کے باوجود ہم یہ کر رہے ہیں. اب ان کے اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہم گرفتار ہیں کہ ہم اتنی، جیسے پچھلے اس میں اجتماع عام میں وہ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی تھی کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارا کوئی وزن نہیں ہے. اب دنیا میں جہاں کہیں بھی مارے جا رہے ہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں. 1.25 ارب ہماری آبادی ہے لیکن کہیں اگر کسی ملک میں کوئی ہوتا ہے تو کسی کی کوئی جھرجھری نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں، کوئی انگلی نہیں اٹھتی ہے کہ ان کے مقابلے میں اکٹھے ہوئے کوئی ریزولوشن ہی پاس کر دیں. فلسطین میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، تھائی لینڈ میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، افغانستان میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، عراق میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، کشمیر میں مسلمان مارے جا رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ؟ یہ وہی ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز موجود نہیں جو حضور نے ارشاد فرمائی. نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. مگر آج یہ 57 حکومتیں جو ہیں مسلمانوں کی، یہ اگر اکٹھی ہو جائیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی طریقے نہیں ہے کہ ان کو کوئی بہا کے لے جائے 1.25 ارب انسانوں کو. یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب بھی دیکھیے پاکستان کی خوشامد کرنے کے لیے اگر ایران پہ انہوں نے حملہ کرنا ہے تو 24 جہازوں کا انہوں نے اعلان کر دیا. پہلے تو نہیں دیتے تھے. اب یہ وہ آئی ہے کنڈولیزا رائس، وہ یہ کہہ گئی ہوگی کہ ٹھیک ہے اب مل جائیں گے حملہ کرنے کے لیے، ہمیں وہی فیسلٹیز دیں جو ان کے لیے دی تھی. تو یہ اب ہمارے یہاں جیسے کہ مولانا نے بھی ارشاد فرمایا میلاد کے بارے میں ہم نام تو لیتے ہیں لیکن جو کام حضور کی پیروی کا ہے وہ نہیں کرتے ہیں. جو آپ کی سنت ہے اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں. جو آپ نے نظام کام کیا اس کے لیے اپنی قوتیں جو ہے اثر نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے علامہ اقبال کا آپ نے شعر پڑھا، ان کے اس سے پہلے 2 شعر ہیں. اس میں ایک یہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ دیکھیے آج ہم بھی درود پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ چوں بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ بھی گردد. جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں تو میرا وجود شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے. کیوں؟ عشق می گوید کہ اے محکوم غیر سینہ تو از بتامانند دیر. محبت رسول جس کا مجھے دعویٰ ہے وہ محبت یہ کہتی ہے کہ اے محکوم غیر تم غلام تو دوسرے کو ہو، حکام تو دوسروں کے مانتے ہو. تم نے اپنے سینے کے اندر اتنے بت جمع کر رکھے ہیں کہ وہ تمہارا سینہ جو ہے وہ بت خانہ معلوم ہوتا ہے. کوئی حکومت کا بت جاری ہے، کوئی رسم و رواج کا ہے، کوئی ایک جعلی جو ہے مذہبیت کا اور ریاکاری کا بت ہے. یہ تم نے بت جمع کر رکھے ہیں اور رسول کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو. تو آگے پھر وہ شعر ہے کہ یہ محبت کی طرح ہے. تانا داری از محمد رنگ و بو از درود خود نیالہ نامے ہو. جب تک رنگ و بو کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور باطن، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، آپ کی سیرت کے مطابق تمہارا ظاہر اور باطن نہیں ہے تو پھر اس درود سے حضور کے نام کو آلودہ نہ کرو. وہ بہت پاکیزہ نام ہے. اس آدمی نے اپنے اندر بت خانہ سجا رکھا ہے جو دوسرے کے حکم کو مانتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ محبت جو آمادہ کرے سنت کی پیروی کرو، وہ تو ہے نہیں. پھر درود اپنا درود تمہارا جو کیا اس کا وزن ہے؟ اس حضور کے پاکیزہ نام کو جو آلودہ نہ کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اکبر. میں نے اپنے درس میں شفیق صاحب کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بیمار ہیں. ایک تو ان کے لیے بھی دعائیں صحت کرنی،
دوسرے ابھی محترم حکیم صاحب نے